मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल हमेशा आप सबको घेरे रहे। हम होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हैं और आप सब जानते हैं कि फ्राइडे को ख़ास हमारा टॉपिक होता है जिस पर हम बात करते हैं बाइबल की सच्चाइयों के बारे में, जो कि हमारा प्रोग्राम है बाइबल की सच्चाइयाँ या खुदा के कलाम की बातें या गल्ला कलाम दियाँ, ये हमारा पंजाबी में टॉपिक है। तो हम इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं, जैसे कि लास्ट फ्राइडे हमने बात की थी कि क्या खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है? अगर वो बेटा है तो वो कैसे बेटा है? तो आज हम बात करेंगे कि क्या खुदा यीशु मसीह खुद खुदा है? और अगर वो खुद खुदा है तो वो कैसे खुदा है? तो हम बाइबल में से हम इस सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हम सब इस पर बात करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस अ, जो प्रोग्राम है, इस मीटिंग को, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस सच्चाई से वाकिफ़ हो सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमारे ईमान का हिस्सा है। ताकि अगर कोई हमसे पूछे तो हम उसको जवाब दे सकें, ताकि हमें दूसरों को जो है वो पुरफ़ज़ल जवाब देना आ जाए। तो हम अपनी इस मीटिंग का आगाज़ करते हैं और हम तमाम पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने अभी तक हमें जॉइन नहीं किया उनको भी, और जो हमें जॉइन कर चुके हैं हम खुदावंद की हज़ूरी में उन्हें लाते हैं और शुक्रगुज़ारी करते हैं और हम दुआ करते हैं। फिर उसके बाद सिस्टर मारिया जो हैं वो खुदावंद की वर्शिप में गीत गाएँगी, तो फिर हम दुआ के साथ इस मीटिंग को शुरू करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदाए कदूस रब्बुल अफ़ाज, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो ज़िंदगी का खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद लश्करों के खुदा। तूने हमें फ़ज़ल बख्शा कि हम तेरी हज़ूरी में आ सकें, हम खुदावंद तुझे इज़्ज़त और जलाल दे सकें। ऐ लश्करों के खुदावंद इस वक़्त खुदावंद मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुदावंद जिन्होंने हमें जॉइन नहीं किया खुदावंद उनको खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती हूँ। उन्हें जल्द खुदावंद लेकर आ। जल्द वो खुदावंद हमारी मीटिंग में आएँ खुदावंद, हमें जॉइन करें खुदावंद, ताकि आज के इस ख़ास टॉपिक में खुदावंद वो शरीक हो सकें। और खुदावंद जो कोई भी इल्हाम और जो खुदावंद तूने उन्हें अपना कलाम दिया है खुदावंद, वो दूसरों के साथ शेयर कर सकें खुदावंद। लश्करों के खुदावंद इंटरनेट के तमाम इंतज़ामात को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। इब्लीस के सारे मंसूबों को खुदावंद अभी से यीशु मसीह के नाम में हम बाँध देते हैं। और खुदावंद सारी मीटिंग खुदावंद बड़ी ही स्मूथली खुदावंद चले खुदावंद, लश्कों के खुदा किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो खुदावंद। और खुदावंद हम बोलें जुर्रत और दलेरी के साथ खुदावंद, हम इस खास टॉपिक को, इस खास सच्चाई को खुदावंद जो कि तेरा कलाम है खुदावंद, इसको हम बयान कर सकें खुदावंद, ताकि खुदावंद जो है दूसरों तक ये सच्चाई पहुंचे खुदावंद, जो अभी तक अंधेरे में है, जिन पर खुदावंद अभी तक नूर नहीं चमका खुदावंद, उन पर तेरा नूर चमके खुदावंद, उनकी तारीकी जाती रहे लश्करों के खुदावंद। ऐ लश्करों के खुदा, अपना फजल बख्श, अपना रहम, अपना करम कर खुदावंद हम सब पर। खुदावंद हमें ज़हनी, जिस्मानी और खुदावंद रूहानी तौर पर मजबूत कर खुदावंद। लश्करों के खुदा, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, सब कुछ एक बार फिर खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती हूँ खुदावंद। लश्करों के खुदा और पार्टिसिपेंट्स खुदा जो हमें जॉइन करना चाहते हैं, उनकी सारी रुकावटों को दूर कर खुदावंद, ताकि वो हमें जॉइन करें, ताकि हम इस मीटिंग को लेकर खुदावंद और ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद इस सच्चाई के बारे में खुदावंद हम बयान कर सकें लश्करों के खुदावंद। और खुदावंद एक बार फिर खुदावंद सारे माहौल को तेरे पाक हाथों में देते हैं, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी, तो हम खुदावंद की वर्शिप में गीत गाएँगे। सिस्टर मारिया जो है मेरा ख़्याल ऑफ़लाइन हो गई हैं, उनका नेट ऑफ हो गया है। तो हम गीत गाते हैं, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते।
دست بست چشم گریایت جا کے واسطے دست بست چشم گریایت جا کے واسطے آیا خالی ہاتھ ہوں میں اے خداوند کریم آیا خالی ہاتھ ہوں میں اے خداوند کریم اے خداوند کریم کر کرم مجھ پر تو شاہ انبیاء کے واسطے کر کرم مجھ پر تو شاہ انبیاء کے واسطے آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے ہاللیلویا خدا ہم تیری تعریف ہو ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے خدا ہم تیری بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم تمام پارٹیسپینٹس کو خدا ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں لشکروں کے خدا آج ہم جس ٹاپک پر بولنے کو ہیں خدا تو ہمیں فضل بخش خدا تو ہمیں گہرائی میں لے کر جا پاک رو تو ہماری خاص مدد اور رہنمائی کرنا پاک رو ہمیں قوت دینا پاک رو ہمیں دلیری اور جرت دینا اور پاک رو ہمیں اپنی قدرت سے اپنی قوت سے بھر تاکہ ہم بول سکیں تاکہ اس خاص ٹاپک پر ہم بات کر سکیں ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین جی جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ ہم جو ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا خدا یسوع مسیح خود خدا ہے اگر خود خدا ہے تو وہ کیسے خدا ہے تو ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے تو میں سسٹر نصرت سے کہوں گی کہ اگر وہ ریڈی ہیں تو وہ اس پر بات کریں ماریا پروبل تو ہے نہیں خداوند میں اب سب کی سلامتی ہو. Before I speak, I want to sing a song. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, you are holy, you are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah, you're the Lord God Almighty reign. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful opportunity you've given it once again so we can come before the throne of grace. We can worship and glorify you, Lord. Father, thank you for all that you do for us, Lord. Thank you for this Holy City Ministry. Thank you for all the participants who could not join us due to this net problem. Father, we come and before your throne of grace, we rebuke the net issues. Be gone in the powerful name of the Lord Jesus Christ. Let this meeting go smooth and effective as you wish, as you want, Father, because your name be glorified and your name be praised and worshiped through this platform, Lord. Because, Father, we are nothing, we are your servant, Lord. We are asking, come and pour your spirit onto us, breathe onto us, Lord, everybody's Lord. Protect us all under divine protection. And Father, continue to be with us, Lord. Your holy presence be with us, Lord. Pour your spirit onto us. Give your wisdom and knowledge and understanding to your servants, Lord. To understand you, Lord Jesus Christ. Topic we're going to speak, God, Lord Jesus Christ, how you
are the Lord or God as well. Father, we give you all the honors and glories and come and reveal unto us. Open our hearts, open our spiritual eyes, brain and mind, soul and mouth, God. Give us the wisdom and knowledge, discernment. So we not might speak, we speak what you have exist in your existence, God. We know that you existence from ages, God. We know, Lord Jesus Christ. Now, Father, come and explain us, Lord. Let the mystery be resolved. We already know that you, Lord, your God, but let the words be powerful, given the powerful nugget to us, Lord, so we can speak and many will be understand and many will be connect spiritually with you, Lord Jesus Christ, so they can understand who you are. We're asking, Father, in the mighty name of Lord Jesus Christ, that you hear our prayers, petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. So the topic we are talking today, Jesus, how Jesus Christ is he's a man and the God himself. So first, before we talk about what is the God. The God, the God is like God himself. God has many names. And when the Lord God, when the God speak to Moses, he gave in his name that you tell them, I am Lord your God. Tell them, Moses, I'm Lord your God. And I am who I am. So first, the God, nobody knew what is that. So it's a supernatural being who was existent, who has his own existence, is a self-existence and supreme being, one divine being, one self-existence, Holy Spirit, one holy, the Holy Spirit, divine protector, self-sufficient, powerful creator, sustainer of everything and controller of everything, merciful, forgiving, just, love, compassionate, faithful, righteous, truth, life, the way, and unchangeable, eternally God, who is the Spirit, the Holy Spirit, and who was incarnated in the body, being Jesus Christ. Jesus meaning is Jesus is the Greek word. The meaning is Yeshua, and the Jesus is the word English translated from is English translated for Yeshua, which means Yahweh Yeshua. Yeshua mean Jesus mean the Son of God. And then when Lord gave it to Moses that I will send a prophet like you, which mean, his name will be Emmanuel, which means the God is with us. I mean, Jesus was incarnated into the body and he came down onto the earth to fulfill the missions. So the mission we already know, the God who is the righteous God and who is the faithful God and who is love and compassionate. His compassion is to make things, create things. He's a creator being, eternal creator being, and who loves his creations. And then, the mankind, when he created the mankind next to him into his image, he, some reason many times we explained the mankind was detached from the creator due to the falls, and this fall was caused and happened by the one of his angels called Lucifer's, who was thrown from the heavens already. So he wanted to bring many with him so he can uh, make his own dominion, and he can set up the throne highest than the God. So that how the Satan's caused the mankind and Satan's plotted and in disguise plotted against the gods and the mankind. So he was the cause of the mankind to fallen from, and also he had the mankind who was beloved to Father, who was beloved to God, which was created by God into his image in for fellowship. God was, and that time mankind was so rich, he was in heaven and onto the earth at the same time with those richness of the Lord's, which is access to the heaven and access to the earth too. But then, when he got detached from the Father, and he was also exiled from the heavens too. So, the Jesus now, because his love was the mankind, was this explain, why would he come? So he had to come, and we all know the God desire, in order to
forgive the sins, God desire sacrifice, which is the blood sacrifice. So now, the temporary sacrifice was being given it to the Father, but those were not accepted into, those were the temporary sacrifices through the nation of Israel's Father was given. But the God's major plan in order to bring all mankind, in order to attach back, to restore back the relation with the mankind, and to reconcile, and to the save the mankind, the deliver the mankind. And because he was taken out of the Father, before the Father, and he went into the captivity of the Satan, the captivity of the sin. So the slavery of the sin with the to affiliate it with the Satans, because God knew that how Satan is capable. So, but God also knew that the mankind who is like I created him likeness into my likeness, but I know how the mankind is weak, so they will not be able to come out from this sin. It's already fallen it. I have to do something. So which God did it, he brought the mankind, he came himself, because the blood sacrifice, since he made the mankind, the mankind his own children, to his own image and to his likeness, he wanted to do something. He wanted to do, that is why he calls the righteous, that is why he called faithful, because he didn't want the mankind to be lived like that, because he left the mankind for a while. But like I said, the खुदावन की जो गुस्सा होता है वो थोड़ी देर का होता है, लेकिन God actually, his plan was to bless the mankind and bless the whole universe, and bless the nation, bless the earth, and multiply. Then he already has the plan to reconcile the man. So by his own goodwill, being a faithful, being righteous, he wanted to do something major. So major, in the major platform, he did it because he's the creator himself. He take responsibility that he will come and reconcile the mankind. He will free himself, the mankind, he will redeem the mankind. He will free the mankind. He will release the mankind from the captivity of the Satan's captivity, so they can be detached from him, so I can bring them back into the heaven. So that is the reason, the God given himself a sacrifice for this major plan of his, to reconciliation and for the salvation, because he is the savior, he is the redeemer, he is the one who is deliverer. So no man can deliver a mankind from this spiritual sin. Only the God can do that. So God has to do some things. He came down to give he came down in the body. He given himself a body. He came down in the body in the form of the Jesus Christ. So when he was in the body, he because that the sacrifice has to be made in the image, in the body, because he cannot just, the spirit cannot sacrifice itself. So that major supreme sacrifice has to be done by the body. That is why God came into the body in the form of the Jesus Christ. It is the same God who is the Father, who is the Creator, is the same God, in order to do the supreme sacrifice, in order to release, in order to do this salvation for the mankind. The body has to be onto the earth to be sacrificed, because you cannot sacrifice the spirit. You have to sacrifice one alive body. So that body was God, the body was the God himself, who was sacrificed for the mankind, for the the plan of the salvation, plan of the deliverance from the sin, and plan of the redemptions, and to reconcile mankind back to the Father. That is why Jesus Christ was onto the earth. He came in the body, he fulfilled the mission of the Father. This was the mission of the Father, to reconcile the mankind by giving himself, into the place for the mankind. So die and then be risen up. So he came down in the same body, and he was risen and resurrected with the same body, and he ascended, he descended from the heaven in the body. Like I say, वो आसमान से body में उतरा,
अपना मिशन पूरा करने के बाद खुदावंद आसमान पर बॉडी में ही उठाया गया। आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी कहाँ पे है, कहीं कहीं हमें जमीन पर नजर नहीं आती, क्योंकि वो बॉडी में बॉडी पर से आसमान से या हेवन से वो बॉडी में उतरा और वो बॉडी में ही ऊपर उठाया गया। So when we explain the father-son relation, because being he's a God, being a creator. So who is the creator of everything? But being a savior, he become the son. So that is why the Jesus Christ is the same God. So we can say, there's the three coexistence. There's the three there are like a three co-equal. They are equal in body and the spirit, and in the Father and the Son and the Spirit. So when the God was creating everything, he was the Father, he was a creator. But when God reconciled the mankind, he become and he incarnated in the body. He came down onto the earth in the body, in the form of the Jesus Christ. Because Jesus Christ, we can see, his body was like glorious body. Even his body was releasing the power of the Holy Spirit. When his body was releasing the power of the glory of the God. So we can see, how Jesus Christ was. You can study about Jesus Christ. It can take you days and days to learn about the Jesus Christ. The Holy Spirit can explain you how Jesus Christ is the God. So when I say, the Spirit of the God, the Word of the God, which is, we can say, those powerful words before Jesus Christ was existence of the Jesus Christ was from the ages with the Father in heaven. He was with the Father over into the heaven with him. Through him, everything God created it. As the John described, we can see, first we can see in the Genesis, how God created the whole universe in 6 days by speaking the powerful word. That word was God speaking. That kalam jo खुदावन, जिस कलाम के जरिए खुदावन ने सारी जमीन बनाई और सारा कुछ बनाया, पूरी यूनिवर्स बनाई, और 6 days में उसने पूरी यूनिवर्स बनाई, इसमें हर चीज बनाई, वो उस कलाम के वसीले से खुदावन ने बनाई, जो कि मुजस्सम होके हमारे दरमियान था। तो वो कलमा, वो जो स्पिरिट ऑफ गॉड जो थी, वो जमीन पर थी यीशु की सूरत में, ताकि वो खुदावंद का जो मंसूबा है उसको पूरा कर सके। अब हम कहते हैं कि Jesus Christ was in the flesh, as we know that like I said, and that John explained. We can read the Gospel of John. Gospel of John is written very well. First I explained last time that the Jesus Christ, the John who wrote the Revelations in the 5th chapter of the Bible, 5 books of the Bible, he given a good definition of the Jesus Christ being a deity, being a God himself, being incarnate God himself. Because he was his cousins too, and he was close to the Jesus Christ, and he know Jesus from the childhood. He know who he is. He knew that he is the spirit of the God. He is the God who is down onto the earth. So he explained well about the Jesus Christ, how Jesus Christ was a God and a man, and the Son of Man at the same time. We can see, when we see the John is the first chapters, he's explaining in the beginning there was a word, and word was with God, and word was a God, and word was God, and he was with God in the beginning. Through him all things were made, and without him nothing was made that he had been made. So whatever is created onto the earth, whatever is the existence onto the universe, it is made through the Lord Jesus Christ, which is the God himself. So then we can see in the Acts, we can see how Peter is explaining after having the Holy Spirit, because Peter, we already knew that the Peter was just a simple man. He wasn't well educated, but under the influence of the Holy Spirit, how he's spoken, we can see in the Acts 5:3-4. Then the Peter said to Ananias, how is it the Satan has so filled your heart that you have lied to Holy Spirit and have kept for yourself some of money you received for the land? Did it belong to you before it was sold?
and after it was sold, wasn't the money at your disposals? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human being, but to God. Because the Peter is saying that, in the through the whole, when you are, lying to the Holy Spirit, you are lying to the God, which is the God Himself, the Holy Spirit. So when we can see many things, and even the Jesus existence, Jesus, uh, confess himself when John is telling, how Jesus was talking about, we can, let me just go down there a little more in my notes. So when we can see the God Jesus Christ pre-existence, how can the Bible, that we can look at him from the scriptures, how Bible explained the Jesus existence with the Father, because John, he knew, he was with him all the times, and he knew what Jesus is talking, he knew what Jesus is praying. So Jesus in the Genesis में हमने कहा कि भी वो उसने created किया, और फिर John ने उसको कहा कि he is the word who became who was in flesh. And then, the John chapter 17, 3, 5, and the Jesus is confessing himself, he's praying to the Father. Look at the scriptures, the verse in John 17 to 3 to 5. What does he say? And this is eternal life. So eternal life is the God himself. So God is the one who is alive, who is eternal, who's alive. That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. John is talking. And then Jesus said that time, I glorify you on earth. He's talking to the Father. He said, I glorify you onto the earth, having accomplished the work that you have gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. So Jesus Christ, when he was praying to the Father, he was talking to the Father that, you have, I am having on earth, having accomplished, being sending onto the earth for the mission to accomplish your mission onto the earth. You give me the glory, Father, which you already in your presence, which you already have, which I already had with you before the existence of the world. So Jesus Christ is praying to the Father that I came from you, you send me here down here. Now fill me with that glory, then I can show your glory, the same glory I had it with you before the world was existed. So that confess that Jesus, that scriptures tell us the God, Jesus is the God. He came out from the God. He's the God himself. He's the part of God. So to have eternal life is no two persons, both the Fathers. So we know that, to have eternal life is to know two persons, both the Father and the Jesus Christ. So John 14, 6 to 7 is saying Jesus answer. Now Jesus is answering to the people, to the crowd, come to me that I am the way. So one of the God's attribute is the way. One of the God attribute is the truth. He's the truth. He's the way. He's the life. So he's saying that I am the way and the truth and the life. That mean, I am the life. All the life come out from me. I am the truth. Mean like I am the way. There's no other truth. There's only one truth. No one comes to Father except through me. So nobody knows the Father unless we know the Jesus Christ. So he was in the form of the Son on the earth, but he was a Father himself. In the heaven, he's the Father. Onto the earth, he's Jesus Christ. So and then the other, he's the Spirit. Now he's not onto the earth in the physical body, but in the spirit he is a Holy Spirit. So if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Mean like if you've seen Jesus Christ, you have seen our God, the God, the creator of heaven and earth, Almighty God, Heavenly Father, whom is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the one God. If you've seen me, you've seen Father. If you believe with Jesus, mean you believe the God Almighty.
true God, one true one God, which is we worship the one true God, the living God, which is Yahweh Al-Masih, Yahweh Yeshua Al-Masih. In the body, he's Jesus Christ, but in the heaven, he's the Father. And on the earth, he's a Son. But in the spirit, he's the Holy Spirit. 3 in 1. They are co-equal, co-spirit, co-equal, and coexistence. So co-spirit. So 3 in a co-spirit, 3 in a co-equal. They are equal in all forms. Okay, they are one, but they distinct. You can distinct for the work form, because they have, in the heaven what he does, on the earth what he does, and in the spirit what he does. So he is like they are co-equal. Have not known the Father. So they will do such thing because they have not known. The John 16:3, it said they will do such things because they have not known the Father or me. अब इस वर्स में देखें कि वो कह रहा है कि जो मतलब कि वो फादर को नहीं जानते या मुझे नहीं जानते, जो फादर को नहीं जानते या मुझे नहीं जानते, वो ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि जो फादर को और मुझे नहीं जानते। वो कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि जो फादर को या मुझे नहीं जानते। आप वर्डिंग को देखें कि इसमें क्या कह रहा है कि फादर और मी, जो कि फादर को या मुझे नहीं जानते। तो वो ये है कि भी वो फादर अपने आप को वो कह रहा है कि फादर या मुझे नहीं जानते, वो मतलब ऐसी चीजें करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस मतलब it's deep things to understand. The wording is how the word is put on there for us to understand. He could say, the God and the Jesus and the Holy Spirit. So he's saying that the God or me. So me, like a खुदावंद को या मुझे नहीं जानते। जो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो खुदावंद को नहीं जानता। इसके कहने का मतलब है कि जब ये लोग मुझे नहीं जानते या फादर को नहीं जानते, तो वो इस तरह के काम करेंगे। तो इस तरह फिर यीशु मसीह जो है, he was not he's not a creation, he was not created, he was a creator. Being a creator with the God in the heaven, through him everything was made. He is a God himself who was in a body, and he's a God, he's the same spirit who is down onto the earth now. So the spirit is the one who takes us to the Jesus Christ and to the Father, to connect to the Father and the Son. So the same Holy Spirit was in existence in the body onto the earth, in the Jesus Christ, in the form of incarnated in the body, being a Jesus Christ, which mean Emmanuel. Emmanuel mean खुदावंद इस हमारे साथ है. So Jesus की divinity के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि we set our eyes, we study the Jesus. When we study the Jesus, when we set up the Jesus, when we preach the Jesus, when we learn about the Jesus, it can explain us his divinity, how much he was divine being onto the earth. So being divine, one being divine, because there is no multiple God. There's a one God, one Jesus Christ, one Holy Spirit, 3 in 1, a same God. So they have the different role, being Father, being a Son, and being Holy Spirit. So being a Father, like I said, he was the creator of everything, and being a Jesus Christ to reconcile us and fulfill the mission of the Father, to bring the mankind and give the supreme sacrifice, because God needed a body to give a sacrifice, to sacrifice. That is the reason he was on earth, in the body, to be slaughtered, to be given a supreme sacrifice, and through this sacrificial, he fulfilled the mission of the Father, which was the God's own missions. So we understand this way. So that is all I wanted to say. Thank you very much for the opportunity. God bless you all. Thank you. जी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आ गई जी, तो अब मैं सिस्टर मारिया से कहूंगी कि वो इस पर बात करें। सिस्टर मारिया, लेकिन प्लीज टाइम का ध्यान रखें, सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा आप ना बोलें। मुझे पता है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको सम अप कर लें, हम उसको थोड़ा जो है शॉर्ट करके हम बात कर लें।
ताकि सबको मौका मिल सके। तो चलें सिस्टर जी मारिया, फिर उसके बाद जो है भाई कमर बात जी करेंगे, फिर उसके बाद भाई फयाज जो हैं वो बात करेंगे। जी मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, जो कि खुदा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह की खुदा होते हुए, डिवाइन एक अथॉरिटी होते हुए हम उस पर बात करेंगे। तो यीशु मसीह चूँकि हमेशा से है, और यीशु मसीह की अब्दियत या अज़ली जो ज़ात मौजूद है, उसमें कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैं हूँ, ये उसके अज़ली होने को पेश करता है। जैसा कि हम यूहन्ना की इंजील में उसके पहले बाब की पहली 3 आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और यीशु मसीह ये भी जानता था कि वो बाप के साथ पहले से मौजूद है। तो इसके लिए बहुत से हवाले हैं, अगर हम इसको बात करें तो बहुत लंबा चला जाता है, तो हम शॉर्टली बात करेंगे। तो और यीशु मसीह जो कि पहले से मौजूद है और हमेशा से है, तो यही बात यूहन्ना की इंजील में भी हमने पढ़ी है कि इसके बारे में अपने बारे में पहले से मौजूदा यीशु मसीह खुद गवाही देते, क्योंकि वो जानता था कि वो बाप की गोद में है और हमेशा से वो खुदावंद के साथ है। और जब यीशु मसीह जो है कुंवारी से पैदा भी नहीं हुए थे, तब भी खुदावंद के साथ वो मौजूद थे। अब जैसा हम पैदाइश की किताब में देखें तो उसके पहले बाब में हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आओ हम इंसान को बनाएं। तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बाप के साथ, यीशु मसीह रूहुल कुद्स मौजूद थे जब क्रिएशन हो रही थी। तो इसका मतलब है कि खुदावंद जो है, यीशु मसीह जो है, वो अज़ल से है। वो जैसा कि सिस्टर नुसरत ने बताया है कि वो क्रिएटर है, क्रिएशन नहीं है। तो वो खुद जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो है, वो मौजूद है, शुरू से मौजूद है। बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के साथ वो मौजूद था। बेटा मंबा है, जो कि हयात है, यानी हयात देने वाला है, और जो कोई भी उस पर ईमान लेके आता है वो अब्दी जिंदगी पाता है। तो और उसकी जो अलूहियत है वो खुदा की ज़ात की मौजूदगी के लिए है, और उसी के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर हम अलूहियत पर बात करें तो कलाम की गवाही है यीशु मसीह के बारे में। कलाम कहता है, ये यूहन्ना की इंजील में पहले बाब की पहली आयत में भी हमने पढ़ा है कि कलाम की सूरत में जैसे वो अज़ल से था, वैसे ही मसीह अज़ल से है। खुदा जैसे था वैसे ही मसीह भी है, अज़ल से है। वो खुदा बाप के साथ था, और वो खुदा जो था वो बेटा था। रोमियो के खत में भी हम देखें 9वें बाब की 5वीं आयत में, अगर हवाले पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह वो खुदा जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, क्योंकि वो तजस्सुम लेकर आया, जिस्म लेकर आया। तो ये भी बात हम यूहन्ना की इंजील में 20वें बाब में पढ़ते हैं। और वो खुदाए कादिर है, यानी यशायाह नबी का सहीफा जो है 9वें बाब में हम पढ़ते हैं, उसकी 6ठी आयत में, वो इमैनुअल है। कलाम मुकद्दस कहता है, हम मत्ती की इंजील में भी पहले बाब की 23 आयत में पढ़ते हैं, वो इमैनुअल है, यानी खुदा हमारे साथ है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अज़ल से है, वो हमारे साथ है, और वो मुजस्सम होकर आया ताकि दुनिया को निजात दे सके। और क्योंकि अगर खुदावंद रूह में ही होता तो लोग उसे नहीं जानते, इसीलिए खुदावंद को जिस्म लेना पड़ा ताकि वो जिस्मानी लोगों में रहकर उनको बता सके कि खुदावंद कौन है, यीशु मसीह कौन है। और खुदा की कुदरत के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा चूंकि कुदरत रखता है। कुलसियों के खत में अगर हम देखें पहले बाब की 17वीं आयत में ये पढ़ लेंगे। पहले बाब की 17वीं आयत में लिखा है, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। तो उसका इख्तियार जो है वो शुरू से है, और उसी की वजह से सारी चीजें कायम रहती हैं। हर एक चीज जो खुदावंद ने क्रिएट की है वो उसी की वजह से है, और उसका इख्तियार आसमान पर भी है और जमीन पर भी उसका सारा इख्तियार है। वो हर जगह मौजूद है। वो जो बेटा है अलूहियत के एतबार से सब कुछ जानता है, जैसे बाप जानता है इसी तरह बेटा भी जानता है। कोई भी चीज जो है वो उसकी आंखों से ओझल नहीं है, कोई भी चीज हम छुपा नहीं सकते उससे। तो फिर वो हर जगह मौजूद है, जैसे खुदावंद हर जगह मौजूद है।
اور ایک ٹائم میں وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اسی طرح بیٹا بھی ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے، اور اس کی حضوری جو ہے ہم جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند کی حضوری کو مانگتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو بھی، تو خداوند جو ہے وہ ایک ٹائم میں ہر جگہ پر، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کتنی کلیسیاں ہیں، ایماندار لوگ ہیں، جب بھی دعا کرتے ہیں یسوع کے نام میں تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، تو وہ یکساں ہے، جو کہ وہ لا تبدیل ہے، اور اپنے کردار میں جو اس کی جو صفات ہیں وہ ابد تک وہ یکساں ہے، اور عبرانیوں کے خط میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرتا، کیونکہ وہ الوہی حیثیت سے ہے، الوہیت میں ہے، اور وہ قادر مطلق خدا ہے، تو وہ بھی باپ کے ساتھ ہے، جیسے یوحنا کی انجیل اس میں ہم 12ویں باب کی 44 آیت میں دیکھیں، وہاں پر تو لکھا ہے، 12ویں باب کی 44 آیت میں ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے پکار کر کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح جو ہے کیونکہ وہ خدا ہے، تو جو اس پر ایمان لے کے آتا ہے وہ خدا باپ پر ایمان لے کے آتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ وہ بزرگ ہے، ہر ایک گھٹنا خداوند کے آگے جھکے گا، خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکے گا۔ فلپیوں کے خط میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں، تو چونکہ وہ کامل پاکیزگی بھی ہے، کامل محبت بھی ہے، جیسے خدا محبت ہے اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی محبت ہے، تو ہم یسوع مسیح کو چونکہ وہ خدا ہے اور ہر جگہ وہ موجود ہے، جیسے سیکھا یسوع مسیح کلام کہتا ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، تو وہاں پر سیگا جمع استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر تثلیث کا ذکر ہے، تو خداوند یسوع مسیح اس ٹائم میں جب کریشن کا کام ہو رہا تھا، کریٹ ہو رہی تھی دنیا، کائنات کو خداوند بنا رہا تھا، تو یسوع مسیح تب بھی موجود تھا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح مطلب مختلف تعلیم جو عقیدے رکھتے ہیں، جیسے یہوہ وٹنس کے ہو گئے یا دوسرے اونلی جیزس جو بھی ہیں فرقے، تعلیمی ان کا جو ہے ایک طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں وہ مختلف چیزیں کہتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ازل سے ہے، اور اسی کی وجہ سے کلام کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے ساتھ موجود تھا، اس کریشن کے کام میں بھی موجود تھا، تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اس کے وہ خدا ہے، تو خدا ہونے کی وجہ سے آج بھی وہ ہمارے درمیان میں بھی موجود ہے، جب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح موجود ہے یہاں پر، اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری ہو، کیونکہ بے شک وہ خود خدا ہے، اور وہ خدا بن کر جو ہے، خدا جو ہے اس نے بیٹے کی شکل اختیار کی، وہ مجسم ہوا تاکہ وہ ہمارے درمیان رہے، اور خدا خود ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دے سکے۔ تو اب میں بھائی قمر سے بات کہوں گی کہ وہ جو ہے وہ اس ٹاپک پر بات کریں کہ کیا خدا یسوع مسیح خدا ہے، اگر ہے تو وہ کیسے خدا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام، سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ سسٹر ماریا نے اور بیٹی جو ماریا فربل ہیں، انہوں نے بہت خوبصورتی سے خدا کے کلام کو پیش کیا ہے۔ میں بھی اسی تعلق سے آپ کے ساتھ بات کریں گے اور سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یونا کی انجیل پہلا باب، اس کی پہلی 3 آیات کی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، پھر اس پر تھوڑا چند منٹ کے لیے غور کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں رقم کیا گیا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام
خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، جو لفظ کلام ہم نے سنا، یہ یونانی زبان میں سے لوگاس کا ترجمہ کلام کیا گیا ہے، اور کلام جو ہے لفظ یہ خداوند یسوع کو بیان کرتا ہے کہ یہ خداوند یسوع ہیں۔ یوحنا رسول کوئی اور نام نہیں دیتے اور یسوع کو کلام کہہ کر پکارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ابتدا ہوئی اس وقت کلام جو تھا، یسوع جو تھے، وہ ساتھ تھے۔ ابتدا میں کلام تھا، مسیح خداوند جب ابتدا ہوئی، جب تمام بنی نوع انسان کی اور تمام چرند پرند حیوانات کی، ہر ایک چیز کی کریشن ہوئی، تو اس وقت یسوع موجود تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں اور تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ پہلے کہتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، کلام جو تھا یسوع جو تھے یہ موجود تھے، اور کلام جو ہے، کلمہ جو ہے، یہ خدا کے ساتھ تھے۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے اور کلام خدا تھا، ہے نہیں، خدا تھا، اس کا مطلب وہ ازل سے ہی خدا تھے۔ اور اسی طرح جب ہر چیز یسوع کے وسیلہ سے اور ہر چیز اس کے لیے وجود میں آئی، تو اس کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں، بنائی نہیں گئی، کریٹ نہیں کی گئی، کریشن نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع ازل سے خدا تھے اور خدا کے ساتھ تھے، اور کلمہ جو تھے وہ مجسم ہوا اور دنیا میں آئے اور ہمارے ساتھ وہ انسان بن کر ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ کلام سے مراد یہی ہے یسوع مسیح جو سارے لوگوں کے لیے خدا کا پیغام ہے اور خدا کی قدرت اور ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یسوع خدا کا بیٹا بن کر جو ایک انسان کی صورت میں پیدا ہوا، مگر وہ حقیقی خدا ہے، اور کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ازل سے موجود ہے، اس لیے ہم انہیں خدا سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا ہے، اور اسی لیے ہم ان کی تعظیم اور عزت اور ان کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ میرے عزیزو، ہم جو ہے خداوند کا بندہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خداوند کے بیٹے کا جلال ایسا دیکھا کہ جیسے اس کے باپ کا جلال ہے، کیونکہ باپ کی ساری معموری، ساری الوہیت بیٹے میں مجسم ہو کر، بیٹے میں رہ کر جو ہے اس بشریتی زندگی میں جو یسوع نے اختیار کی، باپ نے
इख्तियार की बेटा बनकर, तो वो ही उसी इख्तियार के साथ, बाइख्तियार के साथ होकर वो जो भी कामकाज करते थे, जो भी किसी को शिफा देते थे, किसी बदरू को झिड़कते थे, या कोई भी बात करते थे कलाम के मुताबिक, वो बड़े बाइख्तियार के साथ, बड़े रोब के साथ, बड़े रहब के साथ करते थे। और कोई भी जो है वो बात कलाम के बगैर नहीं करते। इसलिए वो अजली हैं और अब्दी हैं और हमेशा हैं और हर जगह मौजूद हैं। जब भी हम पुकारते हैं, अगर हम बाप कहकर पुकारते हैं, तो ये बेटे के वसीला से हम पर जाहिर हुआ है कि जो बाप है उसके वसीला से सब कुछ है, और बेटे के बगैर हम बाप के पास नहीं जा सकते। बेटा एक ऐसा रास्ता है, मसीह खुदावंद एक ऐसा रास्ता है जो बाप तक हमारी जो है रसाई का वसीला बनते हैं। ये इसलिए हैं कि वो खुद खुदा है और जमीन पर वो बाप बेटे का रिश्ता है। और जब यीशु वापस आसमान पर चले गए हैं, फिर वो बाप की वसीयत से हम इसीलिए उनको, जब बाप मसीह में है तो हम मसीह में हैं, इसलिए हम उन्हें बाप कहकर पुकारते हैं। और जिस तरह मसीह खुदावन जो है वो बाप की मरास के हिस्सेदार हैं, मरास में शरीक हैं, इसी तरह वो वारिस हैं, इसी तरह हम भी जो लेपालक बेटे हैं, वो मसीह खुदावन के तल्लक से हम जो है बाप के वारिस हैं। सो खुदावंद आपको इस कलाम पर पढ़े जाने सुने जाने पर आपकी बरकत बख्शे। आमीन। आमीन। बेशक हम बेटे के वसीले से बाप की मीरास के वारिस ठहरते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपना बेटा हम फिदिया के लिए दिया, ताकि हम उस मीरास के मालिक ठहर सकें। और मैं भाई फयाज से बात करूंगी कि वो जो हैं वो आए और इस टॉपिक पर बात करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और मेरा दिल खुदावंद की शुक्र से भरा है। आज शाम फिर दोबारा हम खुदावंद के हजूर हैं, खुदावंद के तख्त के सामने हैं, और हम होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से खुदावंद के कलाम को शेयर करते हैं। मैं होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। इस तरह भाई हनूक के लिए, सिस्टर नुसरत के लिए, सिस्टर मारिया के लिए जो खुदावंद का कलाम शेयर कर रहे हैं। बेशक सारी तारीफें जो हैं, सारी सताइश जो है खुदावंद की है। और जो हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो है खुदा है, हम ये हमारा टॉपिक है। तो हम देखते हैं, जैसे पहले कहा है सबने, जब शुरू में पैदाइश की किताब में लिखा है कि इब्तदा में खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था। मैं इसको मिलाता हूँ, जब खुदा यीशु मसीह झील पर पानी पर चलते हैं और पतरस जब वो भी चलने की कोशिश करता है, तो ऐसी सफात और ऐसी मुशाबहत जो पाई जाती है, जिससे हमें साबित होता है कि हमारा यीशु मसीह जो है वही हमारा खुदा है, वही जिंदा खुदा है। उसी ने मौत पर फतह पाई, वही मुर्दों में से जी उठा। ऐसी बात है। मेरे पास हवाला है यसाया की किताब, उसका 45 बाब, उसकी 23 आयत में। यहाँ पर उसके दूसरे से में लिखा है कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा। क्या लिखा है? कि हर एक घुटना तेरे हुजूर झुकेगा। और फिर हम यही बात जो है फिलिपियों 2 बाब उसकी 10-11 आयत में पढ़ते हैं। वहां पर लिखे कि हर एक घुटना उसी के हुजूर झुकेगा, खुदा यीशु के सामने झुकेगा। और वहां पर जब सारा हम पढ़ते हैं तो लिखा कि खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को पस्त कर दिया और मुझे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। और सब नामों से आला नाम कौन सा है? एक ही है, खुदावंद खुदा। सब नामों से आला एक ही नाम है, खुदावंद खुदा। और वही नाम जो है हमारे मसीहा का है, वही नाम हमारे निजात देने वाले का है। और हम जो मुशाबत देखते हैं, जो सफात खुदा में है, वो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह जो है काना गलील में पानी को मैं बना देता है, और ये कुदरत खुदाई सफात है। खुदा के कहने से सब कुछ हो जाता था।
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے جب بیماروں کو شفا دیتے ہیں، جب لازر کو جو 4 دن کا مردہ اس کو زندہ کرتے ہیں، یہ خدائی صفات ہیں۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ پاک کلام میں شروع میں پیدائش میں ہم پڑھتے ہیں بار بار کہ اس نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، وہاں پر ہم شو کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کوئی ایسی سپر نیچرل کوئی ڈیوائن جو ہے ہستی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ پھر ہم پاک کلام کے بہت جگہوں پر پڑھتے ہیں، میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں الفا اور میگا ہوں۔ اور خروج 3 باب اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے، خدا موسیٰ کو بھیجتا ہے بنی اسرائیل کے لیے، جلتی ہوئی سبز جھاڑی سے ظاہر ہوتا ہے۔ موسیٰ کہتا ہے میں کیا کہوں گا، میں تیرا کیا نام بتاؤں گا؟ تو وہاں پر خدا سے کہتا ہے انہیں کہنا میں ہوں جو سو ہوں، جو سو میں ہوں خاص طور پر۔ اور یہی باتیں ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ جب خداوند آئے گا تو وہ کہتا ہے میں ہوں، میرا یہی نام ہے، میں ہوں۔ اور یہ عبرانی میں یہوہ اور یونانی ایرامی زبانوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے پاس جو حوالہ ہے پلیز اس کو ضرور میرے ساتھ پڑھیے گا۔ فلپیوں 2 باب ہم پڑھنا چاہیں گے۔ فلپیوں 2 باب اس کی میں 10 ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے۔ یہ فلپیوں میں لکھا ہے 2 باب اس کی 11 آیت میں نے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور یہی بات ہم یسایہ میں دیکھتے ہیں اس کے 45 باب کی 23 آیت میں کہ ہر ایک گھٹنا تیرے سامنے جھکے گا۔ ہم اس مشابت کو، اس منطق کو، اس لاجک کو انڈرسٹینڈ کریں تو یہ بالکل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ اور پھر یونا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 20 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھے ہیں، پڑھنا چاہیں گے پلیز میرے ساتھ۔ یونا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 20 آیت پڑھیں گے۔ اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام دکھائے گا تاکہ تم پہلا جان اس کی 5 باب اس کی 20 آیت، پہلا یوحنا اس کا 5 باب اس کی 20 آیت۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اسی نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ بہت واضح ہے، حقیقی خدا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر ہمیں کوئی مبہم، کوئی شک، کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ اور میں اکثر اپنے لیکچر کے دوران کہتا ہوں کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ ایک لڑکے نے اٹھ کے تھوڑا سے کہنے کی کوشش کی کہ وہ ایسے ہے، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، لیکن میں نے پاک کلام کو سٹڈی کیا اور یہ جب ٹاپک آپ نے دیا تو میرے پاس یہ پہلے سے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت سارے حوالہ جات ہیں، اور میں نے بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی سنا ہے جو یہی بتاتے ہیں کہ یسوع ہی خدا ہے۔ اور میرا تو یہی ہے مسیحی ایمان میں ہوتے ہوئے کہ یسوع ہی خدا ہے۔ اور بہت سارے حوالہ جات جو ہیں ہم بتا سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں سے نے بتایا، وہاں پر بھائی کمر بھی بتا رہے ہیں، ماریا بھی بتا رہی ہے پہلے چیپٹر میں ابتدا میں کلام تھا۔ اور اس کے علاوہ پورا یوحنا کی انجیل اس سے بھری پڑی ہے کہ خدا یسوع مسیح وہ کہتا ہے میں زندگی کا درخت ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں زندگی کا دروازہ ہوں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، اور سب کچھ کیا ہے؟ یہ خدا ہے، یسوع ہی خدا ہے جو ازل سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ایسے بات چیت کریں گے، سب نے بہت اچھا شیئر کیا ہے،
میں نے صرف تھوڑا سا ایڈ کیا ہے، فلپیوں 2 باب اس کی 10 آیت، میں نے عیسایہ 45 باب اس کی 23 آیت، میں خروج 3 باب میں سے ایڈ کر رہا ہوں، وہاں پر سے جہاں خدا جو ہے جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے، پھر مکاشفہ میں بہت لکھا گیا ہے، مکاشفہ 2 باب اس کی 7 آیت میں لکھا گیا ہے کہ جو غالب آئے گا میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خداوند کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ کون کہتا ہے؟ کس نے آنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی آنی ہے، اسی نے ہمیں زندگی کا درخت کھانا ہے، اسی نے ہمیں فردوس میں لے کے جانا ہے، اسی نے ہمیں پھل کھانے کو دینا ہے۔ کب؟ جب ہم غالب آئیں گے۔ اور جب 7 کلیسیوں کو خط لکھتا ہے تو بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں، 7 کلیسیوں کو سب کلیسیوں کو خط لکھتے ہیں، جو غالب آئے گا میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، جو غالب آئے گا میں اسے زندگی کا درخت دوں گا، جو غالب آئے گا اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا، اور یسوع نے آنا ہے، یسوع ہی خداوند ہے۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت ہے۔ بے شک یسوع ہی خدا ہے اور ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا، خاص آسمانیوں کا ہو خاص زمینیوں کا ہو۔ سب نے بہت اچھا بولا، سب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خود خدا ہے۔ اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کرتے میں تھوڑا سا اپنا اس میں ایڈ کر دوں۔ تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جیسے سب نے یہ بیان کیا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے خود تخلیق کے وقت جو ہے کائنات کو تخلیق کرنے اور تمام مخلوقات کی تخلیق کے وقت جو ہے خدا یسوع مسیح موجود ہیں، وہ کریٹر ہیں، وہ ہمارا بنانے والا ہے۔ تو اسی طرح سے خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ تمام نبیوں سے، تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان نبیوں میں سے سب سے افضل ہمارے خدا یسوع مسیح ہیں، جو کہ خود نہ صرف وہ خدا کا کلام بولتے ہیں بلکہ وہ خود خدا کا کلام ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے خود اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، جیسے کہ یوحنا کی انجیل کا انہوں نے سب نے اس کا ذکر کیا، جہاں یوحنا کی انجیل میں بڑے ہی واضح طریقے سے خدا یسوع مسیح بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں اور باپ ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ ہم یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب اس کی جو ہے 30 آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہودی قوم جو تھی وہ خدا یسوع مسیح کو جب وہ خود خدا اپنے آپ کو خدا کہتے تھے یا اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلاتے تھے تو وہ اس بات پہ ان کو مطلب مارنے کی کوشش کرتے تھے، سنسار کرنے کی کوشش کرتے کہ تم کفر بکتے ہو، کہ تم اپنے آپ کو انسان ہوتے ہوئے خدا کے برابر ٹھہراتے ہو۔ یعنی انہی باتوں کی وجہ سے، اور اسی طرح سے خدا یسوع مسیح جو ہے یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب اس کی 58 آیت میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ جیسے کہ بھائی فیاض نے ذکر کیا کہ خدا نے موسیٰ سے جب کلام کیا تو کہا کہ میرا نام میں جو ہوں سو ہوں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح بھی جو ہے یہ نام مختلف جگہ پر مختلف حوالہ جات میں اپنا یہ نام استعمال کرتے ہیں کہ میں ہوں، میں زندگی کا درخت ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں۔ یعنی کہ یہ جو میں ہوں اس کو استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود خدا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے حوالہ جات ہیں، بہت سارے آیات ہیں جن کا ہم ذکر کرنے لگیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کہ خدا یسوع مسیح کے جو پیروکار ہیں انہوں نے بھی خدا یسوع مسیح کو کہا کہ وہ خدا ہے، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا۔ تو اس میں بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن ہم اس میں اعمال اس کے 20 باب اس کی ہم 28 آیت میں دیکھتے ہیں۔ اعمال اس کے 20 باب اعمال اس کے 20 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبر داری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیا کی غلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ تو یہاں پر جو خدا یسوع مسیح کے جو پیروکار ہیں، خدا یسوع مسیح کے جو ماننے والے ہیں، وہ خود خدا یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ خدا کی کلیسیا ہیں جو اس نے اپنا خون دے کر ہمیں خریدا ہے۔ یعنی خدا یسوع مسیح نے اپنا خون ہمیں دیا اور ہمیں خریدا ہے، خون دے کر ہمیں خریدا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود خدا ہیں، اور خود خدا ہو کر انہوں نے اپنی کلیسیا کو جو ہے وہ خرید لیا ہے۔ یہاں پر اور بہت سارے حوالہ جاتے ہیں، جس پر سے کہ تیتس اس کے 13 باب اس کی 2 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تیتس 13 باب اس کی 2 آیت میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں،
اس میں لکھا ہے کہ اور اس بزرگ امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور مننجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ تو میرے عزیزو یہاں پر جو چیز سب نے تھوڑی مس کر دیا وہ میں ذرا اس میں کوٹ کرنا چاہوں گی، باقی سب نے بہت اچھا بولا، لیکن ہمیں یہاں پر وہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور مننجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ یہاں پر یہ دونوں الگ نہیں ہیں، وہ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا میں یسوع ہم اپنے خدا اور مننجی یعنی خدا جو ہے وہ ہمارا مننجی خدا میں یسوع مسیح بھی ہے جس نے ہمیں خریدا ہے، اور جو خدا ہے ہم اس کے منتظر رہیں جو آنے والا ہے، یعنی خدا خود جو ہے وہ زمین پر اترا تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ گناہوں کی قربانی دے سکے اور گناہوں کا کفارہ دے سکے۔ اور اس کے علاوہ مکاشفہ میں بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں جس میں یہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم مکاشفہ کے 19 باب اس کے 10 آیت میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ 19 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا، اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، خدا ہی کو سجدہ کر کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ تو میرے عزیزو وہ یہاں پر بھی جو فرشتہ ہے وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے، یوحنا رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو صرف خدا کو سجدہ کر اور خدا ہی کو سجدہ کر اور یسوع مسیح کی گواہی دینے پر قائم رہے۔ یہاں پر بھی وہ خدا یسوع مسیح کو فرشتہ جو ہے وہ خدا کہتا ہے، اور خدا کے ساتھ ساتھ وہ اسے خدا یسوع مسیح بھی کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی جو گواہی ہے نبوت کی روح ہے۔ تو اس طرح سے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے بڑی جو چیز جو خدا یسوع مسیح کے خدا ہونے کے بارے میں بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خدا ہو کر گناہوں کی قربانی دی، اور وہ قربانی دی جو کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ ساری دنیا کے گناہوں کے لیے کفارہ دے سکے، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اتنا دکھ سہ سکے، کہ وہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ گناہ سے آزاد ہو سکے، وہ سرشت سے بچ سکے، کیونکہ خدا کو ایک بے عیب برہ چاہیے تھا گناہوں کی کفارہ کے لیے، گناہوں کی قربانی کے لیے، اور وہ خود خدا ہو کر انسان ہوتے ہوئے گناہ سے مبرہ ہو کر اس نے وہ قربانی دی۔ وہ بے عیب برہ جو ہے وہ ہماری خاطر قربان ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود خدا ہو کر جو ہے وہ عالم اسفل میں اترا، اور پھر خود خدا ہو کر اس نے موت پر فتح پائی اور قبر میں تیسرے دن زندہ ہوا، اور وہ پھر جلالی بدن کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا۔ وہ جلالی بدن کے ساتھ زمین پر آیا اور جلالی بدن کے ساتھ ہی آسمان پر اٹھایا گیا، مطلب کہ خدا کا مجسم ہونا، مقدسہ مریم کے بطن میں آنا، یہ بھی خدا کی قدرت سے تھا، اور خدا میں یسوع مسیح کا زندہ ہونا، قبر پر فتح پانا، یہ بھی خدا کی قدرت، اور وہی قدرت جو اس کے اندر تھی، وہ خدا ہوتے ہوئے جو اس کے اندر تھی، اس قدرت کے ساتھ جو ہے وہ جی اٹھا، اور جو ہے اس نے اپنے خدا ہونے کا ثبوت دیا، اور یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی انسان ہوتا اور اگر وہ قربانی دینے کی کوشش بھی کرتا، شاید وہ صلیب بھی اٹھا لیتا، شاید وہ مر بھی جاتا، لیکن وہ قبر میں سے زندہ نہ ہو سکتا۔ لیکن خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی قدرت کے ساتھ زندہ ہوئے، اور بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن کوئی اس حقیقت کو، اس سچائی کو جھٹلا نہیں سکا، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے گناہوں کی وہ قربانی دی ہے جو کوئی انسان نہیں دے سکتا تھا، اور یہ صرف خدا ہی کر سکتا تھا جو تمام دنیا کے گناہوں کے لیے قربانی دی گئی ہے، اور یہ صرف خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوئی، کیونکہ وہ خدا کی قدرت ان کے اندر تھی اور وہ خود خدا تھے۔ اس کے لیے ہم مکاشفہ کی انجیل میں سے ہم صرف 2 حوالہ جات دیکھیں گے، جیسے مکاشفہ اس کے 1 باب اس کی 8 آیت میں جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور امیگا ہوں۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ خداوند خدا جو آنے والا ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور امیگا ہوں، یعنی خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں خداوند خدا ہوں، میں الفا اور امیگا ہوں، اور جو آنے والا ہے وہ آنے والا ہے۔ اور اسی کے بارے میں ہم
मुकाशफा में हम 22 बाब उसकी 13 आयत में हम ये देख लेते हैं कि 13 आयत में भी खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। यहाँ पर भी खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तदा हूँ और इंतहा हूँ, जिसका जिक्र सब ने जो है वो ये किया है कि खुदा यीशु मसीह शुरू से ही हैं और इंतहा भी वही हैं, एंड भी वही करेंगे और अब्दुल्लाबाद तक वो जिंदा रहेंगे। और यहाँ पर भी जैसे खुदा यीशु मसीह और पहले बाब की उसकी 18 आयत में कहते हैं कि मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। तो मेरे अजीजों, ये कोई इंसान नहीं कर सकता था। अगर खुदा में यीशु मसीह जो है खुद खुदा होने का उन्होंने दावा किया, तो उन्होंने सच साबित करके दिखाया कि मैं वाकई खुद खुदा हूँ, कि मैं बाप से निकला हूँ। और बाप ने भी बेटे के नाम को जलाल दिया, कि बाप ने बेटे को मुर्दों में से जिंदा किया और उस कुदरत के साथ वो आसमान पर उठाया गया। इसमें बहुत सारे हवाला जात हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन पहले ही सबने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे हवाला जात पे बात की है, इसको साबित करने की कोशिश की है कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा खुदा है। और हम ये देखते हैं कि पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह को जहाँ भी खुदावंद का लफ्ज आता है, हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के लिए बोला जाता है। और हम ये देखते हैं कि बेशक वो तीनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर रहकर काम करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स, वो तीनों जो है अपनी अपनी एक हैसियत रखते हैं, लेकिन अपनी औसाफ में, अपनी सफात में सब जो है वो एक हैं। तीनों की अलोहियत एक है, तीनों के काम एक हैं, तीनों की सफात एक है और तीनों ही एक ही हैं। और ये है कि वो तीनों अपनी अपनी जगह पर काम जो है वो करते हैं और अपने अपने हिस्से का काम उन्होंने किया। बाप का जो काम था वो बाप ने किया, जो बेटे का है वो बेटे ने किया, और जो रूहुल कुद्स का काम है वो रूहुल कुद्स करता है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमें खुदावंद जो है वो ये फजल बख्शे और ये सच्चाई बहुत सारे लोगों के दिलों के ख्याल को खोले और उन्हें तब्दील होने का सबब बने। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। अपने अपने माइक ऑन करें और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम शरीक होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना तेरा जाए, नाम तो तेरी बादशाही तेरी है, बादशाहत है, तेरी मर्जी तेरी जैसे मर्जी आसमान पर जैसी पूरी होती आसमान है, पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी रोज आज की हमें दे, रोटी है। और जिससे हम अपने कर्जदारों को खुदा, माफ हम करते अपने हैं, कर्जदारों तो को भी माफ हमारे कर्ज करते हैं, हमें तू माफ भी कर, हमारे और हमें आजमाइश में माफ पड़े, कर, हमें बल्कि हम बुराई से बचा, क्योंकि बल्कि बुराई बादशाह, से बचा, क्योंकि बादशाहत और बादशाहत, कुदरत कुदरत और और जलाल जलाल हमेशा से हमेशा तेरे हैं। तेरे हैं। आमीन। जी, कलाम बरकत आमीन। भाई कमर के साथ हम अदा करेंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और फकर हम सब के साथ, तमाम मुकस्सिन के साथ, बनी इसराइल के साथ, होली सिटी मिनिस्ट्री के साथ, तमाम जो होली सिटी मिनिस्ट्री के इंतजामिया उनके साथ आज से अब तक हमेशा के लिए। आमीन। 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 खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड आमीन। ब्लेस यू। आमीन। God bless you all. थैंक यू। अच्छा, हम जो नेक्स्ट बेटा, फ्राइडे को हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बर्रा। हम इस पे बात करेंगे कि वो कैसे खुदा का बर्रा जो है वो खुदा यीशु मसीह को कहा जाता है। अच्छा, फिर इस तरह ये भी कहना है कि खुदा जो होली स्पिरिट है, खुदा यीशु मसीह कैसे होली स्पिरिट है, इस